جو تیسری والی بات ہے کہ کوئی بھی نبی کو قتل نہیں کر سکتا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتا ہوں. مانتے ہیں آپ؟ آر یو شیور 110% کہ کوئی پروفٹ کو قتل نہیں کر سکتا؟ اب میں ان کا فالوور ہوں تو میں مانوں گا ہی. اوکے، قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 61، قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 91، قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 21، قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 112، قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 181، قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 183، قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 155، قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 87، قرآن چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 70. ان تمام آیتوں کے اندر، سوری 570 کو نکال دیں، وہ نہیں ہے اس کے اندر. باقی تمام آیتوں میں اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا. نہیں یہ تو میں نے سنا ہے، ریڈٹ پہ ہی سنا ہے. تو ریڈٹ پہ سنا تھا، ریڈٹ نے جھوٹ بولا نا آپ کے ساتھ. میں نے اتنی آیتیں دے دی، کوئی ایک کھول دوں آپ کو؟ یہ لے پکڑے، ایک کھول دیتا ہوں. میں نے جو آیتیں دی تھی اس میں سب سے پہلی کھول دیتا ہوں، قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 61 کھول دیتا ہوں. یہ لے پکڑے، یہ آپ کے پاس آ گئی ہے سر اسکرین پہ. اب یہ لے پکڑے سر. اللہ کہتا ہے قرآن میں، and Allah sign and unjustly killing the prophets. لوگوں نے unjustly prophets اردو کو ورژن مارا. ہے، اردو ورژن ہے. یہ لیں سر اردو ورژن کھول لیتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو انگریزی کی 2 لفظ نہیں آتے، کیا کروں؟ اور قرآن.com جو ہے نا خراب ہو گیا، اسے ہر دفعہ سیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. اللہ کہتا ہے اس کے نبیوں کو قتل کیا گیا، کیا کروں؟ لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 183 میں بھی لکھا، اسی طرح 291 میں بھی لکھا ہوا ہے، اسی طرح چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 21 میں بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 112 میں بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 181 میں بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 183 میں بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 155 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کیا کروں؟ آپ کا ریڈٹ ہی سالہ جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے، آپ کا اسلام ہی جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے. کیا کروں؟ ارے بات تو سن یار میری. ریڈٹ پہ آپ جیسے ہی بھر گئے ایکس مسلم ٹائپ کے. سر مجھے نہیں پتا ریڈٹ پہ کس قسم کا ایکس مسلم آتا ہے. یہ ایکس مسلم آپ کے سامنے کھڑا، بات کروں. ہاں تو تیرے جیسے ہی وہاں بھرے پڑے ہیں نا. میرے جیسے وہاں نہیں بھرے پڑے، میرے جیسے ایک ہی ہے. میں واحد الصمد ہوں، آدم الواحد الصمد. آگے چلیں. ہاں تو چلیے یہ پڑھ لیتے ہیں جو آپ کو. پڑھ لیتے کیا ہے جو ہائی لائٹڈ بات ہے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں نا لوگ. تو آپ کا پوائنٹ جھوٹا ہو گیا جو ریڈٹ سے پڑھ کے آئے تھے. اب کیا کروں؟ ارے کیوں نہ مانو، کیوں کوئی مطلب. تو کہے 1400 سال پہلے کے لیے تھا یہ. اچھا تو ہندو کیوں مان رہے ہیں؟ ہندو وہ کمال ہو گئی یار، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ان کی کتابیں 1400 سال پہلے کے لیے ہیں، وہ تو آج بھی مان رہے ہیں نا. تو بھائی ویسے سارے ہیں نا، ہم بھی مان رہے ہیں، کرسچین مان رہے ہیں، ہندو مان اوے رہے ہیں. یار تو ایویڈنس کیا ہے محمد کے نبی ہونے کا؟ جو آپ نے ایویڈنس دیا وہ تو خراب ہو گیا. تو اب آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ مکہ مدینہ ہے نا. چلے میرے بھائی، جائیں گھر جائیں. ٹائم ویسٹ نہ کریں، دوبارہ میرے چینل پہ فی الحال نہ جڑیے گا پلیز. آج کے دن تو بالکل نہ جڑیے گا. میں آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی میں نے کہ کوئی رسول کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے پاس کتاب ہوتی ہے اور سامنے کلمہ لکھا ہوا ہے ہوتی کہ ہے. اللہ جھوٹا ہے. اگر رسول کو کوئی نبی قتل کی نہیں کر سکتا بات تو ہو اللہ رہی جھوٹا ہے. نبی کی بات ہو رہی ہے، رسول کو کوئی نہیں کر سکتا. بات رسول کی ہے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا؟ یہ میرا کرائٹیریا ہے، بتا تو رہا ہوں. رسول تمہارا 4 کرائٹیریا ہے، کتابیں. ہاں تمہارا کرائٹیریا ہے کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اللہ کا کرائٹیریا رسول کو نہیں ہے. کوئی قتل نہیں، اللہ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. بہترین ہو گیا. یہ لے سر، آپ کا رسول بھی قتل ہوا. یہ لو، قرآن جھوٹ بولتا ہے آپ کے لیے، اللہ جھوٹا ہے. کل قد جاکم رسول من قبلی قتل تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو قتل کیا گیا. یہ لو پکڑو. رسول 4 ہی تھے اور اس سے پہلے کوئی رسول آیا یار ہی نہیں. 4 نہیں تھے نا، آپ کو نہیں نا پتا کہ 4 رسول سے زیادہ تھے. آپ کے پاس 137 رسول ہیں. آپ کو امب کا پتہ نہیں، میرا قصور ہے. آپ کو صرف 4 4 رسولوں کا رسول پتا تھے. ہے، آپ کو صرف 4 رسولوں کا پتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے. اللہ جھوٹ بولتا ہے، کہہ دو یا قرآن میں اللہ نے جھوٹ بولا ہے کہ رسولوں کو قتل ہوا. یہ لو ترجمہ رسول، بتائیں. رسول کل تو تم لو رسول قتل ہوئے کہ نہیں؟ ترجمہ بتائیں. ترجمہ بتا تو دیے، رسول قتل ہوئے. یہاں پہ ترجمے میں اس جو کا بھی لکھا ہوا ترجمہ ہے، لکھو. ہاں
ارے بھائی رسول عربی میں رسول لفظ آ گیا, یہ لو ترجمہ بھی لے لو. مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں, واضح موضوع تھا تو چیزیں بھی لگی تم کہہ رہے, تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ بہت سارے کون رسولوں کو سی پہلے سے آیت قتل ہے؟ کیا گیا. یہ لو رسول قتل ہوئے, رسول بھی قتل ہوئے, نبی بھی قتل ہوئے. چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 183. اللہ جھوٹا ہے رسول کہہ دو. چار ہی اگر رسول قتل نہیں ہوتا تو اللہ جھوٹا ہے کہہ دو. رسول 4 ہی تھے جن کی 4 کتابیں تھیں. ارے یار اگر تمہیں نہیں پتا ہے مت بھونکو, صرف یہ بتاؤ اگر اللہ جھوٹ بولتا ہے, اگر تم سچے ہو تو اللہ جھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو قتل کیا گیا. آیت کون سی ہے یہ؟ یار میں 2 دفعہ پہلے بول چکا ہوں, تم سنتے نہیں ہو. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 183 یہ لکھا ہوا ہے. دوبارہ نہ پوچھنا, تمہاری مہربانی. لے بہت سارے رسول قتل ہوئے ہیں. یہ جو 4 رسول ہیں جن کے پاس 4 کتابیں آئی ہیں, یہ تو نہیں قتل ہوئے؟ ہیلو ڈونٹ گیو می بلشٹ. کہہ دو اللہ جھوٹ یہ بولتا ہے. حقیقت ہے. نہیں 4 کہہ دو رسولوں کو قتل نہیں ہوئے بھائی, میں نے کہا کہہ دو اللہ جھوٹ بولتا ہے. بھائی. 4 کتابیں 4 رسول ہیں, بھائی چاروں کو قتل نہیں کیا گیا. تو اللہ یہ اس جھوٹ کا بولتا کرائٹیریا. ہے. بھائی کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں, 4 رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا, یہ کرائٹیریا ہے. 4 رسول کہاں سے آگے, ابھی تک رسول پہ تھا بھائی تو. تو نے کہا تھا 4 رسول قتل, رسول. تو نے کہا تھا رسول قتل نہیں ہوتے. میں نے دکھا ہاں دیا یہ 4 قرآن رسول کہتا ہے جن رسول کو قتل ہوتے ہیں. جن کو کتاب ملی اور کلمہ ملا وہ چل بے جا یار بغیر تمہاری کتاب جو ہے نا 25 رسولوں کو ملی ہوئی ہے. پاگل کا بچہ ڈنگر. ختم ہو یار گیا بھائی یار بیچارہ. کیا لوگ ہیں یار یہ لوگ, سیریسلی اسپیکنگ. اللہ کو جھوٹا کہہ دو نا یار, رسول اگر قتل نہیں ہوتا تو اللہ کو جھوٹا کہہ دو. کرائے بیبیز یار ساحل میں کیا حد کروں ہے ساحل, یار. یار لوگ ہیں یار. اچھا پہلے ساحل نبی نہیں رسول دکھاتے, رسول دکھا دیا. ابے تم ہاں لوگوں اب کے 4 پاس رسول. کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بغیر تو. اب ساحل صاحب آپ یہ دیکھیں, حالت یہ آ گئی ہے, حالت یہ ہو گئی ہے کہ محمد کا نبی ثابت کرنے کا کرائٹیریا تک نہیں دے سکتے. اور جو ایک بندے نے کرائٹیریا دیا بھی, وہ کورا وغیرہ سے ڈھونڈ کے اس کو وہ خوش قرآن ہو سے گیا, توڑ دیا میں نے. یعنی قرآن خوش سے ہو توڑ گیا. دیا ساحل, قرآن سے توڑ دیا. دیکھیں یہ حالت ہے ساحل. اگر آپ اپنا بیسک چیز نہیں دے سکتے کہ یار محمد ایک نبی ہے, ہم مانتے ہیں, اوکے یہ آپ کا ایمان ہے, پرفیکٹ. کرائٹیریا کیا ہے اس کے نبی ہونے کا, وہ کرائٹیریا دیں. لیٹ سی کہ ہم اس کرائٹیریا کے اوپر محمد کو پرکھ سکتے ہیں کہ نہیں پرکھ سکتے. اور ہمیں اس وقت تقریباً 4.5 گھنٹے ہو گئے ان لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے, اور ایک بھی بندہ کوئی کرائٹیریا اسٹیبلش نہیں کر سکا. اور جو کرائٹیریا انہوں نے اپنے پاس سے دیے ساحل, وہ سارے کرائٹیریا ہم نے توڑ کے دکھائے ہیں. قرآن اور حدیث سے وہ سارے کرائٹیریا ٹوٹتے ہیں. تو ساحل صاحب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک بالکل. بندے نے اپنے آپ کو نبی کہا, انہوں نے مان لیا. ہاؤ از دس پاسبل یار. اچھا ساحل اس کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آیا پتا؟ کیونکہ محمد نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں, لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے اس کو مسلطوں نے قتل کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے. مسیلمہ الکذاب کو, الکذاب اس کو نام ہی دے دیا الکذاب, دی لائر. کیوں؟ جھوٹا. محمد نے اس کو نام دے دیا جھوٹا, جھوٹا نبی, اس کو قتل کروایا. اس کے علاوہ کئی نبی تھے اس زمانے میں جو کھڑے ہوئے تھے, ان کو قتل کروایا. اس کے بعد آج تک نبی آتے رہے. فار ایگزامپل احمدیہ نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا نا, غلام مرزا قادیانی نے نبی کہا تھا, اس کو کیا کیا اس کے ساتھ. اس کے بعد جو امریکہ کے شہر ٹیکسس کے اندر ایک اور نبی آیا تھا, کیا نام تھا یار ساحل اس کا, جس نے 19 کا پہاڑا, رشد خلیفہ. اس نے اپنے آپ کو نبی کہا, اس کو مار دیا گیا چھریوں سے. 19 چھریاں ماری تھی کیونکہ اس نے 19 کا پہاڑا ایجاد کیا تھا قرآن کے اندر, اس کو مار دیا گیا. سو بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں مزید نبی نہیں آئے, بہت سارے نبی آئے. دا پرابلم از کہ وہ جو ایک نبی ہے, ٹھیک ہے, جس نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے, اس کے کہنے کی وجہ سے باقی سارے نبی مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے. اور وہ جو نبی ہے ساحل صاحب, وہ جو نبی ہے اس کو نبی ثابت نہیں کیا جا سکتا, اس کو نبی ثابت نہیں کیا جا کرائٹیریا ہی نہیں بتایا بھائی, کرائٹیریا ہی نہیں بتایا ابھی تک کسی نے. ایگزیکٹلی میں نے آج کہا تھا کہ آج میں صرف ٹیزر دوں گا. اب میں ٹیزر میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے. ٹیزر بہت میں سے سمجھیں, مومن حضرات جڑ گئے یار. الحمدللہ سر, ان کو لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا ٹیزر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی بندہ اب ہمیں اس کے اوپر بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. محمد پیدا ہو رہا ہے,
ایز اے یتیم. ٹھیک ہے, یتیم, باپ مر گیا, اور روایات میں لکھا جا رہا ہے کہ محمد اپنے باپ کے مرنے کے 2 سے 4 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. کمپلیٹ ایکسٹینسو اسٹریم بنائی ہوئی ہے میں نے. محمد اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہا ہے. اب اس کو ماں نے اپنے پاس اپنے گھر میں نہیں رکھا. ساحل, کتنا کو اس کو منوس کہا جا رہا ہوگا اس وقت, ختم کہا جا رہا ہوگا اس کو منوس, یعنی کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پاس ہی نہیں رکھا, ایک عورت کو دے دیا جس کا نام ہے حلیمہ. اب لوگ کہتے ہیں جی آب و ہوا, اچھی آب و ہوا کے لیے بھیج دیا گیا شہر سے گاؤں. اب ایک گدھو, اس زمانے میں کون سا شہر تھا جہاں پہ گاڑیاں اور بسیں چل رہی تھی جن کا دھواں تھا وہاں پہ؟ اچھا, اس مکہ کے مدینہ علاوہ میں ماں کا دودھ تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے بھائی بچے کے لیے, ارے اور اس کا حق ہوتا ہے. بیسٹ چھوڑ ساحل, اس زمانے میں کون سے بریسٹ پمپ تھے کہ ماں کا دودھ بریسٹ پمپ سے نکال لیا جائے گا اور اس کے بریسٹ جو ہیں وہ پھٹیں گے نہیں. ہر وہ بندہ جس کی بیوی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی بریسٹ جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے پین فل لیول تک پھٹنے والی ہو جاتی ہے اگر بچہ دودھ نہ پیے, اگر بچہ سک نہیں کر سکتا. ماں کی بریسٹ پھٹنے پہ آ جاتی ہے, نسیں پھٹنے پہ آ جاتی ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. تو یا تو محمد کی ماں کو دودھ نہیں آتا تھا تو اس وجہ سے دیا گیا دائی حلیمہ کو, یا پھر وہ ایک اپنگ تھا, ایک منحوس سمجھا جانے والا بچہ تھا کہ یار اس کا پیدا ہونے سے اس کا باپ پہلے مر گیا ہے, یہ منحوس ہے, اس لیے اس کو دائی حلیمہ کو دے دو, کہیں لوگ اس کو منحوس نہ کہیں. یا لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایڈلٹری کا بچہ ہے کیونکہ اس کا باپ تو بہت پہلے مر گیا ہے, لہذا اس کو دے دو. ان تینوں میں سے کوئی, ان تینوں میں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی ساحل. یہ 3 باتیں ہی ہو سکتی ہیں جی, دس از دا ریئلٹی. اب اس میں سے یہ نہیں آپ پک کر سکتے جی ہم نے گاؤں بھیج دیا. ساحل صاحب گاؤں نہیں بھیج سکتے, گاؤں تو تھا ہی نہیں, سارا کچھ ہی گاؤں تھا, سارا ہی تو گاؤں تھا. ہاں, سڑکیں تو کہیں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اچھی آب و ہوا کے لیے کیا اس کو وہاں سے نکال کے مصر بھیج دیا تھا؟ نہیں, اس کو صرف اس علاقے سے غائب کیا گیا. اچھا, وہ دائی حلیمہ اس کو واپس بھیج رہی ہے, اس کے اوپر تو وہ اسیب کا سایہ ہے. سیریسلی اسیب کا سایہ؟ لیکن یہ اس کا بچپنا ہے, یہ اس کی پیدائش ہے. بڑا ہوتا ہے, دادا بھی مر جاتا ہے, چچا پکڑتا ہے, چچا مولیسٹ کر دیتا ہے, کزنز مولیسٹ کر دیتے ہیں. چچا بھی مولیسٹ کر رہا ہے, روز رات کو ننگا کر کے اپنے بستر پہ لٹا کے مولیسٹ کر رہا ہے, اس کو ٹچ کر رہا ہے, اس کی باڈی سونگ رہا ہے, مولیسٹیشن چل رہی ہے. ذرا بڑا ہوتا ہے, کزن مولیسٹ کر دیتے ہیں. ذرا اور بڑا ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, جاتا ہے تجارت پہ اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ. وہاں پہ اس کا موقع کون دیکھتا ہے ساحل صاحب؟ اس کا موقع دیکھتا ہے. یہ بھی سٹریم ہے میری, ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے گا. شان نبوت, ٹھیک ہے, نبوت کی شان, نشان نبوت, نشان, سیل, سیل. اچھا, اس کی کمر پہ موقع دیکھتا ہے. اب وہ کون دیکھ رہا ہے ساحل؟ ایک منک بخیرہ. بخیرہ کہتا ہے میں نے تیری کمر پہ مہر دیکھی ہے, مہر نبوت. ساحل صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک موقع کو آپ مہر کہہ دیں گے نبوت کی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, لیکن کمر کے نیچے دیکھا تھا یا شولڈر کے بیچ میں دیکھا تھا نا؟ شولڈر کے پیچھے, کمر والی سائڈ پہ دیکھا تھا نا, شولڈر کے پیچھے والی سائڈ پہ کمر ہے نا, شولڈر کے پیچھے والی سائڈ, یعنی ناٹ آن دا فرنٹ, چیسٹ پہ نہیں تھا, بیک سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے, مہر نبوت, رائٹ ناؤ یو ہیو دا مہر نبوت. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, آپ کو پتا ہے کہ بحیرہ دا رہب یہ وہ ہے جب محمد پیدا ہوا اپنی ماں کے اندر سے, تو جو ٹارچ نکلی تھی نا, سرچ لائٹ کی روشنی, وہ کہاں تک گئی تھی ساحل بھائی؟ وہ جو روشنی تھی, نور جو اس کی ماں کے اندر سے نکلا تھا, ماں کے ویچے میں سے, سر وہ وہاں تک ہی گئی تھی. کیا نام ہے اس جگہ کا جہاں پہ بخیرہ رہتا ہے؟ ہاں, ٹھیک ہے, 1200 کلومیٹر دور وہاں تک ہی گئی تھی. یہ نشانیاں ہیں کہ محمد شاید بخیرہ کا بیٹا ہے. یہ نشانی ہے. لائٹ آف محمد جب نکلی تو وہ کہاں تک گئی؟ وہ آل دا وے ٹو وہاں پہ گئی جہاں پہ بخیرہ ہے.
سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا ہوا ہے. میں ایک سیکنڈ ذرا مجھے ذرا دیکھ لینے دیں کہ وہ گئی کہاں پہ تھی, کیونکہ پرابلم یہ ہو جانی ہے کہ پھر لوگوں نے کہنا ہے مجھے وہ بھول گیا ایگزیکٹلی کہ گئی کہاں تک ہے. ایک سیکنڈ. as she was pregnant she saw a light coming from her which she بصرہ تک. ٹھیک ہے جی, یہ سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا ہوا ہے اور کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. بائی دی وے میں وہ ریڈ کر رہا تھا. بصرہ تک گئی جہاں پہ بحیرہ رحب ہے. بحیرہ رحب اس کو نبی پروکلیم کر رہا ہے. لائٹ بحیرہ رحب تک کیوں گئی ہے؟ آپ مجھے کہتے ہو محمد پیدا ہوا نور اللہ تھا, نور محمدی میں آ گیا, نور اللہ نور محمدی میں آ گیا, ماں کے اندر کے وی جے جے کے اندر سے لائٹ نکلی سرچ لائٹ کی طرح, جیسے کہ آپ نے سپائڈر مین نہیں, سپر مین نہیں, بیٹ مین کو بلانا ہوتا ہے اس طریقے سے لائٹ نکلی. اور لائٹ کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ بصرہ میں. بصرہ میں کون رہتا ہے؟ کوئی نبی رہتا تھا؟ نہیں, بحیرہ رحب رہتا تھا. بحیرہ رحب کا ختیجہ سے کیا واسطہ ہے؟ اسی آپ کو پڑھنا پڑے گا ہسٹری آف الطبری. بحیرہ رحب ختیجہ کا بھی انکل ہے. ختیجہ کو کس نے بولا تھا کہ محمد سے شادی کر لے؟ بحیرہ رحب نے. بحیرہ رحب نے. ختیجہ نے اپنے باپ کو شراب کا نشے میں ٹن کر کے محمد سے شادی کی. کس کے کہنے پہ؟ بحیرہ رحب کے کہنے پہ. بحیرہ رحب محمد کو پرانے نبیوں کی کہانی سنا رہا ہے. ختیجہ آ گئی. ختیجہ کے ساتھ رہا, پاگلوں کی طرح غاروں میں چلا جاتا تھا. غاروں میں چلا جاتا. وہاں پہ ایک دن ایک چیز ملی, اس نے اس کو بھینچا. ایک دفعہ بھینچا, دو دفعہ بھینچا, تین دفعہ بھینچا, تیسرا بھینچا. اس نے کہا اچھا پڑھتا ہوں بتا دے پلیز. 3 دفعہ جب جان نکالی اس کی بھینچ کے, چوتھی دفعہ میں نے کہا بتا دے. پڑھ آگے ختیجہ کے پاس آ گیا. دیکھو ڈر فو کتنا ہے. جس طرح بچہ نہیں تو چھوٹا بچہ وہ ماں کے پاس چلا جاتا ہے. محمد تو ڈر رہا ہے, تجھے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, تو ماں کے پاس جا رہا ہے. وہ تیری ماں ہے. بیوی کے پاس کیسے بھاگ گیا؟ ماں بچا لو میرے اوپر جن بھوت آ گیا, ماں بچا لو. ابے تیری بیوی, ارے بیوی بچوں کے پاس تو نہیں جاتے. اگر تمہیں آسیب کا سایہ ہو گیا تم بیوی بچوں کے پاس جاؤ گے؟ اما جی بچا لو. اما جی اپنے کزن کے پاس چلی گئی. شوگر مامی تھی نا, شوگر مامی, وہ اپنے کزن کے پاس چلی گئی. کزن کیا ہوا ہے؟ یار نبی ہے. یہ جبرائیل آیا اس کے پاس. محمد کو پتا نہیں جبرائیل آیا. ورقہ بن نوفل مر گیا. وہی آنی بند ہو گئی. یار ورقہ بن نوفل کا وہی سے کیا تعلق ہے؟ محمد پہاڑی سے چھلانگے مارنے لگا. میں جا رہا ہوں, میں مرنے لگا ہوں. جس نے مجھے کہا تھا میں نبی ہوں وہ تو مر گیا. جو مجھے کہانیاں سناتا تھا, جو میں دیتا تھا کہانیاں, وہ کہانیاں سنانے والا بندہ تو چلا گیا. اب میں کیسے نبی رہوں گا؟ میں پہاڑی کے اوپر چھلانگ مار رہا ہوں. اور وہی جن, وہی اسیب, وہی چیز محمد کے پاس واپس آ رہی ہے. اب اس کو آپ جن کہہ لو, اسیب کہہ لو, اس کو آپ سکرزوفینیا کہہ لو, ہلوسینیشن کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, وہ چیز اس کے پاس واپس آ رہی. نہیں چھلانگ نہ مار, تو نبی ہے. نہیں چھلانگ نہ مار, تو نبی ہے. دیکھا ورقہ بن نوفل نے کہا نہیں تھا تو نبی ہے. دیکھا ورقہ بن نوفل نے کہا نہیں تھا تو نبی ہے. مان لے اس بات کو, مان لے میری جان, مان لے. That's the reality. اور ان تمام چیزوں کو جو میں نے آج بتائی ہیں, اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا اپنی سیریز کے اندر ریفرنسز کے ساتھ. ابھی میں نے صرف ٹیزر دیا, یہ ٹیزر ہے. آج ٹیزر ہے کہ کوئی مومن یہ بتا دے, کرائٹیریا دے دے کہ محمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے. اگر کوئی مسلمان کرائٹیریا نہیں دے سکتا, ثابت نہیں کر سکتا, تو پھر میں اسلامک اسکرپچر سے ثابت کروں گا کہ ہی واز ناٹ اے پرافٹ, وہ نبی نہیں تھا. اسلامک اسکرپچر ثابت کروں گا. اس کو تو خود نہیں پتا نبی ہے, اس کے تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو نبی بنایا, اس کو تو لوگوں نے نبی بنایا. ٹوڈے از جسٹ اے ٹیزر. اسی لیے میں مسلمانوں سے آج کیا پوچھ رہا ہوں, مجھے کرائٹیریا دو, کس کرائٹیریا کی بیس کے اوپر محمد نبی ثابت ہو سکتا ہے. تم یہ کرائٹیریا نہیں دے سکتے تو اگلے سیٹرڈے کو کیا ہو رہا ہے, میں نے آج ٹیزر دے دیا. ٹوڈے از اے ٹیزر. یہ ٹیزر ہے. کیوں ساحل صاحب, مزہ آیا ٹیزر کا؟ بہت مزہ آیا, بہت زیادہ. ہمارے ساتھ فرانسس بھائی آئے ہیں یو کے سے. بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹیزر کا مزہ آیا؟ یار ویسے کیا بات کر رہے ہو, وہ ہے نبی. الحمدللہ. آپ کو پتہ نہیں وہ نبی ہے؟ بالکل سر, وہ ہے نبی. نبی ہے. ساحل بھائی آپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ نبی ہے؟
नहीं भाई, अभी तो हमारे एडम साहब जो बता रहे वो नबी किस तरीके के नबी है, कैसे बने नबी। नहीं वो देखो यार, नबी है, कुरान में लिखा हुआ है कि अगर ये गलत नबी हुआ तो इसका जैसे जो इसकी जो अरोटा। अयोटा है वो कटेगा, ठीक है। और जब वो मरने वाले, जब उसको जहर दिया वो यहूदी औरत ने, ज़ैनब ने, तो क्या हुआ? उसने वो आयशा को कहते कहा मुझे आज भी खैबर में खाए हुए जहर की वजह से मेरे अरोटा कट रेला है। एग्जैक्टली, तो वो नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देख उससे लो, पहले झूठा लगाना भूल रहे हैं। हाँ ये है, बस यही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी देख लो, उसने अपनी प्रोफेसी की ना, हाँ, प्रोफेसाइज किया ना उसने अपने आके कि मेरी ये इस तरह की डेथ होनी है, तो बस फिर हो गई बात। अल्हम्दुलिल्लाह, और सत्य क्या? प्रोफेसर। माशाल्लाह, ओए होए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हैम अल्लाह ताला के लिए है। आमीन। ले जनाब, डेटा साइंटिस्ट साहब आए, देखते हैं मुसलटे हैं कि नहीं है, मुसलमान है कि नहीं है। डेटा साइंटिस्ट साहब, आप मुसलमान हैं सर? नहीं सर, नहीं है। तो एक सर चीज फिर मेरे को क्यों जुड़ पूछना के था, मतलब एक सी के साथ, क्या आप मुसलमान है सर? यार खांसी खूंसी बाद में करो, माइक म्यूट करके करो भाई। हाँ जी बोलो जी सी के साहब। ओए खंगन अरे बोलेगा? बोल दो भाई, बोल दो, कुछ नहीं होता। ज़ैनब तुम्हें जहर देगी, उसने मोहम्मद को जहर देके मरा गई हुई है। अली साहब आते हैं जी। अली साहब। हेलो, हाँ जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? आई एम गुड। आदिम, आप कैसे हो? मैं सर ठीक ठाक हूँ, आप सही हैं? हाँ, शुक्र है खुदा का, मैं अभी तक बहुत बेहतर मुसलमान हूँ। है? मुसलमान अभी तक, मतलब समझ नहीं आई मुझे बात की। मैं मुस्लिम हूँ। पूछ रहा हूँ, अभी भी मुसलमान हैं या इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं हूँ। अभी मुसलमान हैं, इसलिए सर आयतल कुर्सी तो सुना दे रहा। आयतल कुर्सी, मैं आजकल का मॉडर्न मुस्लिम हूँ, मुझे आयतल कुर्सी नहीं आती। है मॉडर्न मुस्लिम में क्या कुरान फर्क हो गया? There we go. यार मैं इतना टच नहीं हूँ रिलीजन के साथ। तो फिर यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तो YouTube से सुनो, स्ट्रीम यार्ड में स्पेस क्यों ज़ाया कर रहे हो? YouTube से सुनो। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने ना तुमसे सवाल था, क्या आप जवाब देना यार चाहोगे? अगर आपको इस्लाम के अंब का नहीं पता तो मैं आपके सवालों का जवाब क्या दूं? आप YouTube से मुझे सुने, क्योंकि आप मॉडर्न मुस्लिम हैं जी। किताब साहब वेलकम। मिस्टर किताब जी। किताब भाई हेलो। हेलो, खाली जी किताब। जी, ये किताब ये जो क्राइटेरिया है, ये है कि प्रॉफिट के पास एक किताब होगी मिराकुलस, उसका कलमा यार और शरीयत। अब आपने पहले, अब चेंज कर दिया, शरीयत ले आए। अब नो नेम के नो वन कैन किल प्रॉफिट वो खत्म हो गया। अब तीसरी चीज आपने चेंज कर दी है, उसकी शरीयत होगी। नहीं, 4 प्रॉफिट को कोई कत्ल नहीं कर सका। चारों अरे रसूल जो थे, हेलो भाई, जिनको किताब मिली और शरीयत मिली। आपको कुरान झूठा है साला। भाई 4 रसूल है ना, 4 नहीं है चार शरीयत है, रसूल, 4 किताब है। नहीं चार बस रसूल। इनको बताओ, जिनको किताब मिली है, ओह माय गुडनेस। इनको बताओ कि किसने भाई कत्ल किया। भाई बताएं मुझे कि 4 ही किताबें हैं। बस 4 किताबें हैं ना, किसने 4 कहा? रसूल हैं, 4 किसने कलमे, 4 किसने शरीयत है। ओए किन्ने क्या है? तो मैं आखे हैं भाई, मैं आखे हैं। तू आके है सर, मैंने तुम्हारी बात तो नहीं ना माननी। मुझे बताओ कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ही किताबें दी गई हैं सिर्फ? 4 लिखा हुआ है इसमें, 4 रसूल, 4 किताबें। सर जी मैंने कहा है, मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 4 किताबें ही आई हैं? दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है। कुरान में कहाँ लिखा है? अब मैंने पूरा कुरान हिफ्ज तो नहीं किया हुआ कि तुम्हें कहीं से भी कोई चीज सर निकाल मुद्दा के दे दूं। आप लेके आ रहे हैं ना कि 4 ही किताबें हैं। मैंने कहा है मुझे कुरान से दिखाएं कि सिर्फ 4 ही किताबें हैं। 4 रसूल हैं, 4 शरीयत है, 4 कलमे, 4 उफ तो किताबें। यार देखो भाई, ये एक तो क्राइटेरिया। सर 100 दफा बोल लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? से इट 100 टाइम्स, डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि सिर्फ 4 किताबें आई हैं?
ये प्रूव है ना, ये प्रूव मैंने आपको बता दिया, अब आप देख लो। यार तौबा है यार, तौबा है, तौबा तौबा। ये मुझे याद दिला रहा है उसकी अली दावा की, you see 4 किताबें, ओए होए, हो गई बड़ी बात, पूरी हो गई है, उसके अलावा आगे की बात ही नहीं है, बस 4 किताबें सुन लिए, 4 किताबें हैं। That's it. नहीं, सर्च कर लो भाई, ये चीजें हैं मौजूद। सर मुझे बताएं, कुरान में 4 किताबें हैं? 4 किताबें, 4 कलमे, 4 रसूल, जिन पे 4 शरीयत नाफिज हुई है, बस। भाई तो 4 रिलीजन हो गए। भाई तो वो जो 4 सूरतें, वो 4 कुल हैं? कुल कहाँ से आ गए भाई? तो नहीं, आप बात कर रहे 4 सूरतें, कौन सी सूरतें 4 हैं, मुझे ये तो बताओ। सूरतें नहीं है, 4 शरीयतें, शरीयत अच्छा। जो कलमों के साथ 4 किताबें आई हैं, 4 सिर्फ वो प्रॉफिट को कोई कत्ल नहीं कर सकता। कौन सी शरीयत आपको कहती है कि सिर्फ 4 किताबें आई हैं? शरीयत सब चारों की अलग अलग है। दाऊद की अलग थी, दिखाएं सर, दाऊद की शरीयत कहाँ लिखी है? ईसा की अलग थी, ईसा की शरीयत ये दिखाएं कुरान। और प्रॉफिट, हाँ, सबकी मूसा अलग की शरीयत थी, कलमा अलग था और किताब अरे अलग थी। भाई आपको सुनाई देता है? आपके कान हैं सर? आपके कान हैं? डू यू हैव ईयर्स? आगे बोलो। मुझे दिखाएं कि मूसा की शरीयत और डेविड की शरीयत, दाऊद की शरीयत में फर्क क्या था, प्लीज दिखाएं। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ कि मैं यार कोई फिर 3000 साल पुरानी। यार देखो, बात सुनो, प्लीज डोंट ज्वाइन। अगर आपने कोई हुज्जत प्रेजेंट करनी है तो मेरा उस हुज्जत के ऊपर क्वेश्चन होएगा, यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर। प्लीज ज्वाइन ना करो। देखो मैं तुम्हें ब्लॉक पहले नहीं किया था, लेकिन अब तुम बगैर एविडेंस के जुड़े, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज एविडेंस के साथ जुड़ना, वरना ना जुड़ना। तुम्हें लास्ट टाइम रिमूव कर रहा हूँ, इसके बाद आई विल ब्लॉक यू अगर तुम एविडेंस के बगैर आए। कम बैक विद एविडेंस। And we're proud of that. हाँ यार, तुझे वैसे बहुत याद आ रहा है अली दावा और मिमी हिजाब। अली लगता है तू दावा। काफी दिनों से तू गया नहीं है स्पीकर कॉर्नर, लगता है मुझे। कल जा रहा हूँ ना। कल जा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड करके लेके आई, फिर मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा तेरी और उनकी गप्पें। Hopefully. ठीक है, फिर इंग्लिश चैनल पे स्ट्रीम खोलेंगे और इंग्लिश चैनल पे जो है ना वो तेरी वीडियो चला के उसके ऊपर वो देंगे, क्या कहते हैं उसको, रिमार्क्स। Marks. और वो मेरे से बात मुंह लगाएंगे, पहले तो वही कहेंगे रिएक्शन रिएक्शन देंगे। वो साथ उन्होंने मुझे देखी ही कहना है कि go away, we don't talk to people like you fake ex-Muslims, previously Hindu. ठीक है भाई, और मैं कोई बात नहीं, यही रिकॉर्डिंग ले आई, मैं यही रिकॉर्डिंग उसकी वहां पे नहीं करूंगा, उसे टैग करके अपने इंग्लिश चैनल पे, तू टेंशन ना ले। हेलो इसे कहते हैं कि मैं फेक एक्स मुस्लिम हूं ना, तू एडम सीकर के चैनल पे आ जा, वहां पे आके बात कर ले, लाइव जाएंगे साले के साथ, टेंशन ही ना ले। Definitely. Smash अली Allah. मुस्लिम। हेलो सर, हेलो सर, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो सर। अच्छा, मुझे बताएं क्या इस्लाम के ऊपर बात करनी है? सर जरा आवाज तो निकाल ले, गले में वो बाथरूम के अंदर वो है नहीं, वो चीज नहीं होती जिसको जब बाथरूम में टट्टी फंस जाती है तो कमोड में मारते हैं, वो जरा अपने गले में मारे थोड़ा सा। नहीं सर, ये मेरी रियल आवाज है, आप पहले मेरी सूरत वूरत सुन ले। लेकिन सर अपनी जरा आवाज नहीं गाने ना थोड़ी सी, वो हलक में मारे ना, वो जो क्या कहते हैं यार उसको, नहीं सर, फ्लश मार नहीं सर, वो फ्लश मार जो है ना बाथरूम में पकड़ के गले में डाले जरा। यही रियल आवाज है, आप बात करें सर। आपको क्या पूछना है? आपको क्या सर, पूछना है सर? सर आप Please ब्लॉक हो बात गए। करें। आप सुल्फी कोल पिए। जी दीन इस्लाम साहब, वकास भाई क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वकास साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कुरान के अंदर क्राइटेरिया क्या है किसी भी मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए? क्राइटेरिया क्या दिया कुरान ने? आपको कुरान बड़ा रटा हुआ है, आपने पूरी हिफ्ज किया हुआ है कुरान। कुरान के अंदर मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए क्राइटेरिया किधर दिया? जी पूरा कुरान ले लो। जी पूरा कुरान नहीं, मुझे एक आधी आयत दें जहां पे क्राइटेरिया लिखा हो, जिस क्राइटेरिया के ऊपर हम मोहम्मद को जज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक सूरत लहब, आया कोई इंसान ऐसा कह सकता है किसी इंसान के मुकाबले में कि आप जहन्नम जाएगा? पूरे उसी एक सेकंड वकास, try to understand the question.
مجھے حجت نہیں چاہیے ابھی, مجھے کرائٹیریا چاہیے. حجت نہیں چاہیے, یہ حجت ہے. مجھے کرائٹیریا چاہیے, کس کرائٹیریا کے اوپر میں جج کر سکوں, ویریفائی کر سکوں کہ محمد ایک نبی ہے. نبی یا رسول یہ بتائیے. دونوں میں سے کچھ بھی ویریفائی کرا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, پہلے مجھے جواب دیجیے. یار بھائی دیکھیں, بات سنیں, رسول اور نبی, ابھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے, کہ کتاب ہے کہ کتاب نہیں ہے. اس ٹائپ کی بہت سارے فرق میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایک شریعت لاتا ہے, ایک شریعت نہیں لاتا, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. آپ کسی بھی چیز کے لیے مجھے کرائٹیریا پہلے دے دیں کہ کرائٹیریا کیا ہے. چلے آپ ایسا کریں, نبی ہونے کے لیے بھی کرائٹیریا دے دیں اور رسول ہونے کے لیے بھی کرائٹیریا دے دیں. قرآن کرائٹیریا کیا دیتا ہے, کس طریقے سے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. ویلیڈیشن کا مطلب پتا ہے آپ کو, ویلیڈیشن کسے کہتے ہیں؟ ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ واقعی محمد ایک نبی ہے, اس کا کرائٹیریا قرآن کیا دیتا ہے. دیکھو میں آپ جو بات کر رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے رسول قرآن نے جو فرق کیا, کبھی کہتے یا ایھا النبی, کبھی کہتے یا ایھا الرسول, اس میں کیا فرق ہے آپ پہلے یہ سمجھیے نا. یار دیٹ از ناٹ مائی پرابلم رائٹ ناؤ, دیٹ از ناٹ مائی پرابلم. مائی کوشچن از, سنیں اس چیز کو, کیا کرائٹیریا دیا جائے گا کہ ہمیں ثابت ہو کہ محمد ایک نبی ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ تو میں نے تو آپ کو پہلے آیات دیا بھائی سورۃ الحج کہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے جس کو غیب کا پتہ ہے کہ آپ جہنم میں جائے گا. جتنے آدمی اس وقت تھا, اس وقت عمر بن خطاب بھی تھا, یار بھائی بات بہت سنو, صحابہ کرام. میں آج کہہ سکتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ گے, وہ کیسے؟ اب مجھے ثابت کرو کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. بھائی اس وقت اللہ کے رسول نے کہا ابو لہب کو کہ آپ جہنم میں جائیں میں گے. وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آج کہتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ گے, ثابت کرو کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. اس وقت سے لے کر وہ ابو لہب جب تک زندہ تھا اسی وقت تک اس نے ایمان نہیں لایا. یہ غیب کی بات ہے جو اللہ میں کے آپ کو کیا رسول بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں آج کہ آپ جہنم میں جاؤ گے. اب مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے. دیکھو یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہو. پھر مجھے یہ بتائیے جو قرآن میں Exactly, that's the point. The point is very simple کہ آپ یہ کوئی چیز نہیں ہے. جہنم میں جانا ایک دوسری ریلم ہے جس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. اس دنیا میں ہم نے اگر ویریفائی کرنا ہے کہ کوئی بندہ نبی ہے کہ نہیں, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہودیوں کے پاس ایک کرائٹیریا دیا گیا موسیٰ کو. موسیٰ کو کرائٹیریا دیا گیا کہ نبی کو جج کیسے کرنا ہے. یہ نبی کو جج کرنے کا کرائٹیریا دیا گیا ہے موسیٰ کو. موسیٰ کو کہا جاتا ہے And it shall be that whoever will not hear my words and which he speaks in my name, I will require it to him. But the prophet who presumes to speak a word in my name, لیکن وہ نبی جو میرے نام پہ کچھ کہنے کی کوشش کرے, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, the prophet shall die. وہ prophet جو کسی اور خدا کے بارے میں بات کرے گا یا جو میرے بارے میں presumption کے ذریعے جھوٹ باندھ کے بات کرے گا, اس prophet کو قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنگتا پھیلائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ اف یو سے ان یور ہارٹ ہاؤ شیل وی نو, اور پھر تمہارا دل کہہ رہا ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا, وی نو دا ورڈ وچ دا لارڈ ہیز اسپوکن اور ناٹ, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کلام خدا نے دیا کہ نہیں دیا, خدا نے دیا کہ نہیں دیا. when a prophet speaks in the name of Lord, جب ایک نبی میرے نام سے بولے گا, if the thing does not happen, تو وہ چیز ہوئے نہ اور come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. اس کا مطلب ہے یہ اس نے اپنے پاس سے کی, یہ خدا نے نہیں کی. Prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. اس سے مت ڈرنا. یہ آ گیا آپ کے پاس موسیٰ کا ویلیڈیٹ کرنے کا طریقہ. اب مجھے بتائیں قرآن میں نبی کو سچا اور جھوٹا کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا, کرائٹیریا کیا بتایا گیا؟ بھائی میں نے تو پہلے وہی صورت بتایا. دوسری یہ بھی تھا جو صورت روم ہے اس میں غیب کی باتیں ہے. ایک سیکنڈ بھائی, کرائٹیریا کدھر ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کرائٹیریا دیا جا رہا ہے. اچھا ان کو ہے نا اصل میں ایڈم صاحب ان کو کرائٹیریا ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں ان کو تھوڑا آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا وکاس بھائی مان لیجئے کہ پبلک بھی ہارڈ ہے, زبردستی کا کال کر کے پریشان کرتی ہے. اچھا وکاس بھائی مان لیجئے کہ آپ ایک شیف کی نوکری کے لیے کوئی ہوٹل میں اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
تو وہ اندر آنے کے لیے کچھ کرائٹیریا انہوں نے رکھے ہیں کہ آپ نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہونا چاہیے, آپ نے 15 ککشا پاس کی ہونی چاہیے, 15ویں آپ نے جو ہے 15 کلاس آپ نے پاس کی ہونی چاہیے, تو ہم آپ کو اندر لیں گے, آپ کو شیف مانیں گے. اب سمجھا کرائٹیریا کس کو کہتے ہیں؟ پیمانہ. تھینک یو سو ویری مچ سدھیر کمار صاحب. پیمانہ کیا دیا ہے قرآن نے, وہ پوچھ رہا ہے جب سے آپ کو. سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ میں سمجھ گیا, لیکن جو لوگوں نے معجزات مانگے قرآن کریم کے اندر, تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے یہ صرف قرآن سوال کافی نہیں ہے بھائی وکاس بھائی, یہ وہ سوال نہیں کر رہا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ نبی یا رسول ہونے کا پیمانہ کیا بتایا قرآن نے؟ کچھ بتایا ہے؟ اگر بتایا تو وہ بتا دو, اگر نہیں بتایا تو بول دو کہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں بتایا. نہیں بھائی, میرے علم اتنا تو نہیں ہے. نہیں ہے بھائی ایڈم صاحب, نہیں ہے. شکر ہے یار ساحل, سیریسلی. لیکن ایک سیکنڈ, لیکن جو معجزات لوگوں نے مانگے نا, اللہ نے اسی وقت کہا کہ یہ قرآن ہی معجزہ ہے. ارے بھائی سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن ہی معجزہ ہے. او بھائی اس میں اگر آپ دیکھیں گے, صبر تو لو نا. قرآن ہی معجزہ ہے, قرآن ہی معجزہ ہے. قرآن کیا معجزہ ہے؟ قرآن بابا جی کا ٹھلو معجزہ ہے. قرآن سے اچھے قرآن لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن کوئی معجزہ نہیں ہے, قرآن ایک کتاب ہے اور اس سے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. یہ ایک اپنگتا تھی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح موسیٰ نے یہاں پہ, لوگوں نے کیا کہا تھا, محمد نے لوگوں کو جا کے کہا کہ میں موسیٰ کی نبوت والے لڑی میں سے نبی ہوں, یہی کہا تھا نا؟ جی اوکے. تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یار اگر تم موسیٰ کی نبوت والی ریفرنس سے بول رہے ہو کہ تم بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نبیوں کی طرح کے نبی ہو, تو جس طرح موسیٰ نے معجزات کیے تھے اس طرح کے معجزے کر کے دکھا دو. یہ دیکھو قرآن چیپٹر نمبر 28 کی آیت نمبر 48. But when the truth come to them from us, they said, if he had given like what of Moses has been given, did they not deny what has been given to Moses earlier? اب آپ کے محمد کو کہا جاتا ہے کہ جناب جس طرح موسیٰ کی قوم کو معجزے دیے گئے ہیں محمد, تو بھی ہمیں کوئی اس ٹائپ کا معجزہ دکھا تاکہ ہم تمہیں نبی مان لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے محمد کے پاس کوئی معجزہ. ریفرنس کیا دیا انہوں نے ریفرنس یہ دیا, اللہ کیا کہتا ہے, ارے ان لوگوں نے بھی ڈینائی کیا تھا. ارے انہوں نے اگر ڈینائی کیا تھا تو بھائی 4 لاکھ موسیٰ کی قوم والوں نے ایکسوڈس کیسے کر لیا؟ 4 لاکھ لوگوں نے ایکسوڈس کیا, انہوں نے موسیٰ کو نبی مانا تو ایکسوڈس کیا نا. تو بھائی لوگوں نے موسیٰ کو نبی مانا بھی. محمد کے پاس کیا معجزہ تھا؟ اگر محمد موسیٰ کی طرح نبی تھا تو محمد کے پاس کیا معجزہ تھا؟ بھائی یہی تو قرآن, ایک سیکنڈ بھائی آپ تھوڑا آرام سے سن لیجیے, یہی تو قرآن کہتا ہے. قرآن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیات کیوں نہیں اترتے, کوئی معجزہ. اللہ کو کہہ دیجیے انما الآیات عند اللہ, جتنے بھی معجزات ہیں سب اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میں صرف ڈرانے والا ہوں. آگے اولم یکفیہم, کیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کیا. کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کو زندہ معجزہ دیا. بھائی بات سنیں, اس کا مطلب ہے کہ معجزے سے محمد ثابت نہیں ہو سکتا, رائٹ؟ تو قرآن کریم سے تو ثابت ہو سکتا ہے بھائی. اللہ نے قرآن کریم کو معجزہ کہا نا, سب سے بڑا یہ کیا کافی نہیں ہے قرآن کریم ان لوگوں کے لیے؟ یار دیکھیں قرآن کو ہم معجزہ کیسے مان لیں جبکہ قرآن نہ تو اس وقت لکھا گیا, نہ اس وقت پڑھا گیا, نہ اس وقت بولا گیا. ہم کیسے اس کو معجزہ مان لیں؟ کیا معجزہ ہے اس کے اندر ایسا؟ کیا چیز ہے ایسی جو کہ اس زمانے میں لوگ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لوگ کہتے تھے نا پوئٹری, اس زمانے میں لوگ بھی کہتے تھے اور بولتے بھی تھے پوئٹری. محمد نے اس زمانے کے سب لوگوں کی پوئٹری کو ذلیل کر دیا اور پوئٹس کو قتل کر دیا. سو ویئر از اٹ؟ ایک سیکنڈ, یہ قرآن کریم اسی وقت لکھا گیا کیونکہ کافروں نے سوال اٹھایا. اسی وقت سورۃ یونس میں ایک آیت ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چینج کرو یا دوسرا قرآن لے کر آؤ. اس سے سمجھ گئے کہ قرآن کریم نے پڑھا ہے, تبھی تو لوگوں نے اعتراض کیا. دکھا دیں ایک قرآن جو کہ اس وقت لکھا گیا ہو, جو آپ کے پاس ایویڈینشلی پڑھا ہو. یہی تو جو ہمارے سامنے ہے یہی ہے. اور کیسے یہ ثابت کریں نا اس کو؟ سر یہی تو پروف کرنا ہے آپ نے, اور کس نے کرنا؟ اس کو پروف کر کے دکھائیں. بھائی آپ جو بات کر رہے وہ آپ جو بات کر رہے وہ سبا کی رات ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو ابھی ہمارے پاس سبا کی رات نہیں ہے, سبا احروف ہیں. پلیز ڈونٹ ٹیل می سبا کی رات. احروف کا ڈفرنس ہے, لفظوں کا ڈفرنس ہے. تو قرات کر کے نا مجھے اپنگ نہیں آپ بنا سکتے. آپ اپنگ ہیں, اپنگ رہیں. وہ سبا احروف ہے, لفظ ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے
آپ نے قرآن کو ثابت کرنا ہے. یہ جو قرآن اس وقت ہے مصحف حفظ ہے, ورش اس سے فرق ہے, اس کے حروف فرق ہے, قالون اس سے فرق ہے, اس کے حروف فرق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ قرآن محمد کے ٹائم میں تھا, وہ ثابت کیسے ہوگا؟ اچھا سر میں آپ کو 2 آیات بتاؤں گا کہ وہ جو کلمات ہے وہ الگ الگ لکھا ہے اور جو معنی ہے وہ ایک جیسا ہے. کہ پھر آپ مانو گے؟ بھائی 2 آیات میرے پاس 2000 ڈفرنسز ہیں, میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا, وہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت. ابھی آپ نے صرف یہ پروف کرنا ہے کہ قرآن یہ وہی ہے جو محمد کے زمانے میں تھا. کین یو ڈو دیٹ؟ تو ٹھیک ہے, میں 2 آیات ثابت کرتا ہوں مختصر سورۃ کہف سے. 2 آیات لکھا گیا ہے. سنو, وہ 2 آیتیں اس وقت کے قرآن میں ہے نا, یہ والے, یہ ثابت کرو کہ یہ 2 آیتیں محمد کے ٹائم میں یہی بولی جا رہی تھی, ایسے ہی بولی جا رہی تھی. دیٹس دا پوائنٹ. اگر کسی دوسری آدمی نے لکھا تو اس کو کیسے الہام ہو گیا کہ اس طرح لکھنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے. اسی آیت میں صاف لکھا ہے. وکاس کوشچن سمجھو. یہ 2 آیتیں 2 ہو 4 ہو 6 ہو, ڈز ناٹ میٹر. ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں آیتیں محمد کے زمانے میں لکھی گئی تھیں اور ایز اٹ از تھیں. میرے بھائی قرآن کریم جس طرح اللہ نے اتارا اسی وقت اللہ کے رسول نے جو کاتبین وہی تک اس کو کہا کہ لکھ دو. جس طرح بہت سے مثال دے سکتا ہوں, آپ کو سننا ہی پڑے گا. کاتبین وہی سوتے ہوئے لکھ رہے تھے, یہ آپ کے اسکالرز کہتے ہیں, ابن عباس کہتے ہیں, اور انہوں نے لفظوں کو غلط لکھا. بھائی تو پھر اللہ کہتا ہے اگر کاتبین وہی سوتی تھی تو پھر قرآن میں تضاد کیا کوئی تضاد ہے نا؟ قرآن میں تضاد ہے, تضاد کے اوپر تضاد ہے قرآن کے اندر. ابھی لاسٹ ٹائم تم نے 2 صورتوں کو آپس میں لیفٹ اینڈ رائٹ جوڑنے کی کوشش کی تھی, اور اینڈ میں جب وہ جڑی نہیں تو تم بھاگ گئے تھے. جب ابراہیم کی بات کر رہے تھے ہم, تم بھاگ گئے. اینڈ میں جب آخر میں وہ صورتیں آپ میں جوائن نہیں ہو رہی تھیں تم بھاگ گئے. حالانکہ میں نے کہا تھا ان کو پورا کر دو, تم بھاگ گئے, اور پھر لائیو چیٹ میں تم بھونکتے رہے, لیکن یہاں سے بھاگ گئے. تو بھائی قرآن میں جگہ جگہ اختلاف ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, میرے کو بھی پتا ہے, لیکن آپ ہر اختلاف پہ جلیبی بناتے ہیں. That's not my point. My point is right now how to validate کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد نے بولا, اس کی ویلیڈیشن کیسے ہوگی؟ تو ٹھیک ہے, تو آپ دوسرے قرآن لے کرا دو مجھے آپ بتائیے کہ یہ قرآن نہیں, یہی قرآن ہے, آپ بتائیے مجھے. اوکے, میں دے دیتا ہوں آپ کو دوسرے قرآن. سر یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کس وقت بیٹھے, کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں ایڈم سیکر کے پاس. ایڈم سیکر کون ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے, ایڈم سیکر کون ہے؟ ایڈم سیکر سر آپ کے پروفٹ سے بھی بڑا پروفٹ ہے. یہ لو پکڑو, یہ جناب آپ کے پاس آ گیا nquran.com. اس کے اندر آپ کے پاس 28 یا 30 طرح کے قرآن ہے, حفظ, ناصم, قالون, ناشے, ورس وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے, آئیے ذرا ہم اس میں دیکھتے ہیں ایک آیت کو. یہ حفظ کی ایک آیت ہے, صرف یہی آیت اگر آپ ثابت کر دیں تو بات سیٹ ہو جائے گی. یہ آ گیا جی, پڑھیے سر آپ. میں دوسرے یار میں جس ٹیب دکھا رہا تھا وہ ٹیب پہ کر ہی نہیں رہا. کون سا ٹیب شو ہو رہا ہے یار؟ یہ والا ٹیب شو ہو رہا ہے, سوری, یہ لیں سر, غلط ٹیب پہ میں نے کھول دیا تھا, میری غلطی ہے. یہ سر آ گیا, یہ جناب آپ کے پاس آ گیا. یہ 28 طرح کے قرآن ہے. لے سر پڑھیے سر, آیت کیا کہتی ہے, پڑھیے سر. ربنا آتihim ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. کیا مطلب ہے سر؟ اے ہمارے رب, دو ان کو دوچند عذاب اور ان پر لعنت کرو, لعنت بڑھا. سمپل آیت ہے, بڑا لعنت کرو, رائٹ؟ ہاں جی, ایٹم بم جتنا لعنت. بھائی یہاں اگر آپ مجھے پکڑ دے کہ یہ کبیرہ اور کثیرہ میں کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. ہاں بھائی ایک سیکنڈ, بڑا لعنت ہے نا, تو کثیرہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر آپ کثیرہ لے کر آتے ہو یہاں پر. ہاں یہ لے سر, کثیرہ آ گیا اگلے میں. اب کثیرہ میں فرق کیا آپ دیکھ لیتے ہیں, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے ایٹم بم, بڑا لعنت. کثیرہ کا مطلب ہوتا ہے مشین گن, چھوٹی چھوٹی لانتے, چھوٹی چھوٹی لانتے, ڈھیر ساری چھوٹی چھوٹی لانتے. اب مجھے بتائے, اللہ مشین گن کی طرح چھوٹی چھوٹی لانتے بھیجتا ہے یا اللہ ایٹم بم کی طرح ایک ہی بڑی لانت بھیجتا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں پلیز. میرے بھائی میں نے پہلے کہا کہ یہی جو حروف آپ بتاتے ہو نا, یہی ہم جو پڑھتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں, یہ روایت حفظ ہم قرآن پڑھتے ہیں, وہاں پر کبیرہ لکھا ہے, یہاں پر کثیر ہے. یہ سر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم انڈیا میں جو پڑھتے ہیں وہ والا قرآن میں کبیرہ لکھا ہے. اوکے, اس کا مطلب ہے قرآن مختلف ہے اور مختلف لفظوں کے ساتھ ہے. بھائی یہاں جو کثیر اور کبیرہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے, اتنا فرق نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. بھائی ایک سیکنڈ, فرق وہ تضاد اس کو نہیں کہتے. دین اسلام, سوری, ہیلو, اعتراض کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے ہیں, یہ میری ہیڈک ہے, تیری نہیں ہے.
تیری ہیڈک کیا ہے؟ تو نے اپنی ہیڈک بتانی ہے کہ یہ کبیر اور کثیر یعنی کہ بڑی میں اور ڈھیر ساری میں فرق کیا ہے؟ بھائی ایک سیکنڈ، آپ نے جو یہی کثیر جو اٹھایا، یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، وہاں پر کبیرہ لکھا ہے، روایت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے روایت حافظ، ٹھیک ہے، حافظ نے کبیرہ کہا. مجھے بتا کبیرہ اور کثیرہ میں فرق کیا ہے؟ ایک کا مطلب ہے بڑا، ایک کا مطلب ہے زیادہ، ڈھیر ساری. زیادہ نہیں، کثیرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ڈھیر ساری. نہیں کہ کثیر بھائی کثیرہ معنی زیادہ اور کبیرہ معنی بڑا، زیادہ. اس چلو میں کیا جی فرق زیادہ ہے لے لو. معنی؟ تم نے تو بغیرتی جھاڑنی جھاڑنی ہے نا. اب مجھے بتاؤ، اللہ کسی بھی بندے کے اوپر ڈھیر ساری لعنتیں بھیجتا ہے، زیادہ لعنتیں بھیجتا ہے، یا سنگل لعنت بھیجتا ہے بڑی ساری؟ ارے آپ وہی نہ وہی جو حروف ہے اسی میں بات کر رہے بھائی. تضاد اس کو نہیں کہتے، تضاد اس کو کہتے ہیں کہ کبھی قرآن کریم میں تضاد کسے کہتے ہیں؟ تضاد اس کو کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤ، جیسا قرآن کریم نے کہا سورج جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، تجری، وہ شمس تجری لمستقر لہا. جو باقی جو جیسے چاند ہے، اسٹار ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں گھومتا ہے. اسی کو اگر دوسری جگہ یہ کہتا ہے قرآن کریم کہ سورج جو ہے وہ بھی گھومتا ہے، تو پھر اسی کو تضاد کہتا ہے. لیکن سورج کے لیے الگ اللہ نے ایک آیات رکھا سورۃ یاسین میں کہ وہ ٹریول کرتا ہے، لیکن جو باقی ہے اس کو چبے یہ پڑھو کیا لکھا ہوا، یہ لو پڑھو کیا لکھا ہوا، پڑھو. اچھا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سی نبی قاتل معه، اس کے ساتھ لڑائی کیا، ربیون کثیرہ، اللہ والے کیا کیا لڑائی کیا، اس کے ساتھ دیا، اللہ والے کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ دیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ، تو اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ مجہول بتایا. مطلب وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سی نبی ہے، قُتِلَ، جو لڑائی کیا گیا، معه، اس کے ساتھ، الو کے پٹھے قتل، قتل کیے گئے، کلڈ. ارے بھائی یہاں پر قتل اور قتل یہ مجہول لے کر آیا، وہ مجہول نہیں ہے، اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ چل میرا بچہ، چل جا کے پہلے عربی سیکھ کے دفعہ ہو جائے یہاں سے. 2 نمبر انسان، پاگل، بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، نامعقول، گوار، گدھا. ایڈم میں ایک سوال اس بندے سے پوچھنا ہوں اگلی دفعہ. نکال دیا میں نے یار، ہمیشہ ہمارا ہمیشہ کا گاہک ہے، اس کے ساتھ ہم اکثر کرتے ہیں. یہ قرآن اس نے رٹا ضرور ہوا ہے لیکن اس کو امب کا پتہ نہیں ہے. سر اس کو اسی لیے میں لے کے آیا تھا کہ شاید یہ کیونکہ اس نے قرآن رٹا ہوا ہے، شاید قرآن میں کرائٹیریا کہیں نہ کہیں لکھا ہو، مجھ سے مس ہو گیا ہو. میں نے اس لیے لے کے آیا تھا کہ شاید یہ بتا دے، کیونکہ اس نے یہ قرآن کا حافظ ہے، رٹا ہوا ہے اس نے قرآن. لیکن سر اسے یہ نہیں پتا کہ عثمان نے قرآن جلائے ہیں، اسے نہیں پتا یہ چیزیں. نہیں سر، یہ حدیثوں کو نہیں مانتا نا، یہ اپنی مرضی کی حدیثوں کو مانتا ہے، اہل چوائس ہے، یہ اہل چوائس ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم صرف قرآن اونلی کھیل رہے تھے اور کچھ نہیں کھیل رہے تھے. یہ پارٹ آف دی LGBTQ گروپ ہے، جو چوز کر لو وہ چوز کر لو، ٹھیک ہے. ہاں بالکل درست اہل فرمایا. LGBT گروپ، یس، جو دل کرے اسے ایکسیپٹ کرو، جو دل کرے اسے نہ ایکسیپٹ کرو. کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بڑے ہر قسم کا آتا ہے بندہ. ڈونٹ وری، ہمارے پاس ہر قسم کا بندہ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، بہترین بندے آپ کو ملیں گے. جی مسٹر عبدل. جی مسٹر عبدل انمیوٹ کیجیے سر. لیکن سر بات ہے کیا، یہ ہمیشہ میں اسے کب تک نکالتا ہوں جب یہ اس طریقے سے 2 نمبری کرتا ہے میرے ساتھ کہ ٹرانسلیشن بھی نہیں صحیح کرے گا، اور ہمیشہ کرتا ہے. آپ دیکھو میں اسے ہمیشہ نکالتا ہوں، اور ہمیشہ جب یہ پھنستا ہے نا، یہ ٹرانسلیشن غلط کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کے کرتا ہے کیونکہ اس نے ٹرانسلیشن بھی نہیں ماننی نا. پرابلم یہ ہے کہ اس کو کوئی سی بھی ہم ٹرانسلیشن دکھائیں گے، نہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ غلط ٹرانسلیشن ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے، یہ. قاتل اور قتیلا، پیش اور زبر کا بیسک فرق سے لڑائی اور کل یعنی کہ قتل کرنا یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر. اب پرابلم یہ ہے فرانسس بھائی کہ جب قرآن نازل لکھا گیا ارلی ٹائم میں، محمد کے مرنے کو 150 سال بعد، اس وقت زیر زبر پیش تھا ہی نہیں. ڈائیکریٹکس ایڈ کیے اس وجہ سے ہیں کہ یہ زیر زبر پیش ڈائیکریٹکس کیوں ایڈ ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور کیونکہ وہ بدو تھے نا، بدو جہالیت ہی بہت تھی ان میں کہ وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ جو اب یہ لکھا ہوا ہے نبی من نبی قتلا، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ پڑھیں تو صاف سی بات ہے اس کے ایز کے لیے یہ ڈائیکریٹکس ایڈ کیے گئے تھے کہ لوگ یہ پڑھ سکیں اس کو.
لیکن اس کے باوجود بھی how do we know کہ یہ real diacritics اس طرح کے استعمال کیے گئے؟ Exactly. اب میں آپ کو بتانے لگا یہ چیز, یہ دیکھیں سمجھے, دیکھیں قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, لفظ لکھا ہوا ہے, ایک سیکنڈ ذرا اس کو بڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے یہ, یار اس کو بھی بڑا کرنا پڑے گا, یہ. اب مجھے بتائیں, اس کو میں ہٹا دوں ذرا, اس وقت کوئی مومن نہیں ہے, یہ لفظ لکھا ہوا ہے صرف قرآن کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ No idea. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لگاتے ہیں نقطے, پہلے لگے نقطے, اب یہ کیا بن گیا؟ Couple. اچھا, اب اگر ہم اس کے اوپر پیش لگا دینا تو یہ بن جائے گا کل. Kill, yeah. اور اگر ہم اس کے اوپر پیش نہ لگائیں, ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا فائٹ. Fight, yeah. سو فرق کہاں پہ آیا؟ فرق آیا ہے کہ جس نے پیش لگائی ہے اور کسی ایک نے زبر لگا دی ہے. ایک نے پیش لگا دی, ایک رائٹر نے پیش لگا دی, ایک رائٹر نے زبر لگا دی. پیش لگانے سے بن گیا کل, زبر لگانے سے بن گیا فائٹ. اور زیر زبر پیشے کب لگ رہی ہیں؟ محمد کے مرنے کے 350 سال کے بعد. مجھے یہ سمجھاؤ 350 سال کے بعد کس کو الہام آیا تھا کہ کس ولی آیت میں زبر لگانی ہے اور کس ولی آیت میں پیش لگانی ہے؟ Exactly. اسی وجہ سے ڈیلیما ہے بہت بڑا مسلم کمیونٹی میں. یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا علم خاص کی, یہ اتنا بڑا ڈیلیما ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے کو اس چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ پھر سوچنے میں آئے. لیکن اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ سوچو نہیں, بس سنو. سوچنا نہیں ہے, بس سنو. جاہل کی طرح بیٹھو, پڑھو, سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہیں مرنا ہے, تمہیں جانا ہے, اور حوریں تمہیں ملنی ہے, صرف تم پڑھو. یہ حساب ہے ان کے لیے. جو سوچنے پہ بات آتی ہے, جس سے ہمارے جیسے لوگ کیوں بنتے ہیں, جب ہم سوچتے ہیں, جب پھر پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اوہ تیری خیر, چلو بائے, تھینک یو ویری مچ, دیٹس اٹ. ایبسلیوٹلی صحیح کہا, ایبسلیوٹلی صحیح کہا آپ نے. اور یہی پرابلم ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ کے 2 نمبری کر دیں گے میرے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ 2 نمبری کرنے کے لیے پہلے ان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا کہ 2 نمبری کرنی کیسے ہے. لیکن قرآن وہی ہے جو ہمیشہ سے وہی تھا. ارے یار کمال ہے یار. کی آر جی آئی ہیں, ہماری بہت بڑی سپورٹر ہیں اور ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے 79.99 کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے, ایرم بھائی, not a single peaceful has been able to even